باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج کل دنگا مشتی یا ایک T20 میچ شروع ہوا ہے یا جو گروپنگ ہوئی ہے، کیا یہ پہلی دفعہ ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے؟ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا بار کونسل اور وکلا جو ہیں وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں، کبھی انہوں نے بھی جو ہے وہ کوئی ان سے بھی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور پاکستانی جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے ہیروئن اور ویلن اور یا جو کالی بیڑ ہیں ان کے بھی کچھ ہم نام گنیں گے۔ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے ہم اس کی طرف جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ابھی جو 15 ججز ہیں ان کا ایک جو ہے وہ شیڈ بن گئی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی، کہ وہ ان کو اگر فل بینچ کا کہا جائے تو وہ آگے تک جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک 8 رکنی بینچ جو تشکیل دی ہے اس میں 6 ججز کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہیں، 2 ججز سندھ سے وہ ہیں جو وہ ایجنسیوں کے، اور انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے سفارشی جو ہے وہ لائے تھے، تو 8 ججز یہ والے ہیں جو امپارٹنٹ جو مقدمے یہی لوگ سن رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کی ایک پرانی تاریخ یہ بھی ہے کہ جو بھٹو صاحب کا کیس سنا تھا اس میں 7 ججز تھے، 7 میں سے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی تھی وہ 4 کے 4 جو ہے وہ تھے پنجاب کے ججز تھے، اور 3 ججز تھے دوسرے صوبوں سے تھے۔ تو اس دفعہ یہ جو ابھی بینچ بنا ہے اس میں جو ہے وہ نمائندگی بلوچستان اور صوبہ سرحد کی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو میرٹ پہ بات ہو تو جو انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، ہمارے انگلینڈ کی نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جمہوریت ہے، انہوں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہندو ہے، اسکاٹ لینڈ کا جو ہے وہ پرائم منسٹر مسلمان ہے، ایک انڈین اور ایک پاکستانی نژاد ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ اصل میں جتھا گروپنگ اور ایک جو ہے وہ رساگیر قسم کے لوگ جو ہیں وہ اداروں پہ جن کا قبضہ ہوتا ہے، باروں پہ قبضہ ہوتا ہے، اور یہ جو ان کی جو دوسری ایجنسیز اور جو ریکمینڈنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان میں جو اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں، اپنی برادری کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہی حساب ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہمارے سپریم کورٹ کی تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے، ایڈورس تاریخ شروع ہوتی ہے مولوی تمیز الدین خان کیس سے، جب غلام محمد گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، تو اس وقت کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین خان، انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے چیلنج کیا تھا، تو گورنر جنرل کے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا تھا جسٹس منیر نے۔ لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو جسٹس منیر بھی جب ایسے فیصلے دیتے ان کے ساتھ ایک اور جج ہوتے تھے، وہ تھے جسٹس اے آر کارنیلس، تو وہ ہمیشہ ان کے اگینسٹ جو ہے ان کا ڈسینڈنگ نوٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے مارشل لا جب لگا، مارشل لا کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر دفعہ جو ہے جوڈیشری نے ان کو جو ہے وہ بلینک چیک دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں۔ ضیاء الحق کو ان کو جو ہے وہ انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے انہیں بھی جو ہے انڈورس کیا۔ اس کے بعد مشرف نے کچھ اور کہا تھا، اس کو افتخار چودھری اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں اچھا پیکیج دے دیں، اس کے بعد آپ آئین کو بھی جو ہے اپنے طور پہ جیسے مرضی ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ اس میں ترمیم کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور لوگ بھی جو ہے جو باہر کے لوگ تھے جو اس کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، اس میں جو بہت ہی بدنام زمانہ ایک شخص گزرے ہیں، وزیر قانون رہے ہیں، وہ ہیں شریف الدین پیرزادہ، ضیاء الحق اور ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپس، اور بلکہ مشرف تک جو ہے وہ رہے ہیں، ان کے ایڈوائزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس ایم ظفر رہے ہیں، وہ بھی ایوب خان کے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ججز کے ساتھ مل کے ایسے کیا ہے کہ ملک کا جو ہے وہ خاص کر ایسٹ پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جوڈیشری کی، اس میں جو ہے یہ لوگ سارے پیش رہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے بہت ہی کنٹروورشل ڈیسیژن کیے ہیں، ان میں جسٹس منیر کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے آ جاتے ہیں جناب مولوی مشتاق، جسٹس انوار الحق، اور اس کے علاوہ جو زیادہ بدماشی یا جو جس کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں، اس میں جو ہے یہ افتخار چودھری، ثاقب نثار اور موجودہ چیف جسٹس،
یہ تو جو ہماری جو ایگزیکٹو ہے اس کو کام کرنے کا موقع دے ہی نہیں رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنے طور پہ یہ ایزیوم کر لیا ہوا ہے، یہ تمام اختیارات جو ہیں خاص کر جو افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے جو ہے وہ تقریباً مفلوج کر کے جو ہے حکومتیں جو ہے الیکٹڈ حکومتیں کو جو ہے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ اسی دوران جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں دوسری سائڈ پہ کچھ ہیروز بھی گزرے ہیں ہمارے، جس میں جیسے میں نے جسٹس سی آر کارنالس کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ایک ایم آر کیانی، محمد رستم کیانی گزرے ہیں، اس کے علاوہ جسٹس محمد الرحمان، یہ ہمارے ہیروز جو اچھی جن کا جو ہے وہ ریپوٹیشن رہی۔ ایک جسٹس یعقوب علی خان تھے، چیف جسٹس تھے، ان کو ضیاء الحق نے اوور نائٹ جو ہے برطرف کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو رونا بھگوان داس ہیں، یہ جسٹس دوراز پٹیل ہیں، فخر الدین جی ابراہیم ہیں، اور بے شمار دوسرے ججز جنہوں نے مارشل لاء کے آرڈرز کے تحت اپنی نوکریاں تو قربان کر دی تھی لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے ایک تاریخ جو ہے یہ اپ گریڈ ہو گئی۔ اچھا، یہ جو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ ہوا تھا اسی طرح کی جو ہے ایک بغاوت ہوئی تھی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف۔ تو اس وقت جو ہے جو رفیق تارڑ صاحب جو صدر پاکستان تھے، یہ جو موجودہ تارڑ فیملی ہے ان میں سے ان کے کوئی عزیز ہی تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور سے بریف کیس بھر کے نوٹ لے کے گئے تھے وہاں پہ بلوچستان، وہاں پہ ایک جسٹس ناصر اسلم زاہد تھے، وہ جو ہے زاہد حسین ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو پہلے گورنر تھے ان کے بیٹے تھے، ان کے تھرو کوئی کر کے تو انہوں نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایک کیس بنا کے تو ان کو جو ہے وہ نکلوا دیا تھا۔ تو وہ بڑا بدنام زمانہ ایک کیس وہ بھی ہے ہماری جوڈیشری کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بڑے مشہور وکلا بھی رہے ہیں جنہوں نے یہ جو ہماری ڈکٹیٹرز ہیں ان کی بڑی مدد کی ہے، اور بار اور بینچ نے ساتھ مل کے جو ہے لوگوں کا استحصال بھی کیا اور لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا ہے۔ اس میں جو یہ خاص کر افتخار چودھری صاحب کی جو اتنی بڑی جو ہے وہ جج بحالی کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، وہ اتنی بڑی تحریک کو کس نے سپانسر کیا تھا، کیوں ہوئی، اس میں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ بڑے استعمال ہو گئے، بڑے ٹاپ کلاس کے وکلا، اس میں بارسٹر اعزاز احسن، علی احمد کرد جیسے لوگ تھے، انہیں بھی استعمال کر لیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب افتخار چودھری صاحب اپنے فارم میں آئے تو انہوں نے جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا بڑا برا حال کیا۔ لائک وائز جو ہے وہ میں یہاں پہ بات کروں تو جنہوں نے مارشل لاء کو جو ہے وہ تقویت دی، ان میں اے کے بروئی جو ہیں، ان کی جو ہے نظریہ ضرورت والی جو بات ہے وہ بڑے وکیل تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دبا ان کے دامن سے کبھی بھی نہیں جو ہے دھل سکے گا۔ اسی طرح سے ایک ایم انور بار اٹلا تھے، ایک اعجاز حسین بٹالوی تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈکٹیٹرز کو اور جو جوڈیشری کی جو ایل مینر ڈیسیژن تھے ان کو جو ہے وہ انفر کرانے میں یا ان کو جو حاصل کرنے میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کی اور مختلف لوگوں کی مدد کی۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بالکل دو حصوں میں تقسیم ہے ہماری سپریم کورٹ۔ اس میں ایک طرف جو ہیں وہ پنجاب کے اور دو تین ججز جو ہیں وہ سندھ کے ہیں جو سفارش پہ آئے ہوئے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ ججز ہیں جو سینئر ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی اپرائٹ ہیں یا بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دوسری سائڈ پہ ہیں۔ اب جب اتنے امپورٹنٹ کیسز کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہو اور اس میں جو ہے قومی نوعیت کے معاملات جہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور ایک صوبے سے یا دو صوبے سے ججز لے کے، تو ان میں جو کوئی ایسا فیصلہ کر دینا جس کی امپلیمنٹیشن پورے جو ہے وہ ملک پہ ہو یا جس کے دور رس نتائج ہوں سامنے آنے ہوں، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بالکل فل فلیج انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے ایگزیکٹو کو بھی اور جوڈیشری کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بدماشی کی یہ حد ہے کہ وہ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ بجٹ سے، غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکس سے لیتے ہیں، لیکن 3,80,000 سے زیادہ جو ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ میں ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف سیاسی کیس اور اپنی جو ہے
اس طرح کے جو ہیں وہ شفا والے اور وہ کیسز دیکھے جا رہے ہیں جن کی سیاسی نوعیت ہے، یا جو بڑے لوگوں کے کیسز ہیں، غریب لوگوں کے کیسز جو ہے 5 10 20 سال سے کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ان کو آڈٹ، سپریم کورٹ اپنا آڈٹ بھی نہیں کرنے دے رہا ہے۔ رجسٹرار اور سپریم کورٹ کے ججز یا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے آپ کو آئین پاکستان اور اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس ایمبٹ سے ہی باہر سمجھتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نہ تو اپنے ایکسپینڈیچر کا آڈٹ کرنے دے رہے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بلکہ نور عالم خان صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس کا گلہ شکوہ بھی کیا، پرسوں انہوں نے کل تقریر بھی کی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے ملک میں جہاں اور بہت سارے بے مار ادارے ہیں جن کی ہمیں بڑی شکایت ہوتی ہے، اس میں ایک جو ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک وہ بھی درخشاں ستارہ ہے کہ جو ہر قسم کے قانون سے بالا تر ہے، آئین سے بالا تر ہے۔ کبھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جہاں پہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو ایکسپینڈیچر کے لیے انہیں اتنے عرصے سے جو ہے مشرف زمانے سے لے کے شاید 2001 سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے، نہ وہ آڈٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی جو ہماری ہسٹری ہے جوڈیشری کی، سپریم کورٹ کی اور سینئر ججز کی، اور کچھ بینچ اور بار کی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی تبصرہ ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو اسے اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔